وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، اسلام اعلیٰ اخلاقی قدروں کا حکم دیتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ اخلاق کی بات کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ اخلاق کی، کچھ نہ کچھ کردار کی بات کرتے ہیں، لیکن اسلام اعلیٰ اخلاق کی بات کرتا ہے، یعنی ایسے چھوٹا موٹا نہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑا بہت آپ نے کسی کے ساتھ کوئی خیر کا کام کر دیا، کبھی وہ آیا تھا جی میں نے تھوڑی بہت خدمت کر دی، تو یہ تو ساری دنیا کرتی ہے، تو ہلکا پھلکا نہیں۔ اسلام تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں اخلاق کی جو بلند ترین معیار تھا نا، اس کی بھی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ نہیں، چھوٹا موٹا تو اخلاق عام سب لوگوں میں ہوتا ہے، مطلب کسی کے آنے کے اوپر کھڑے ہو جانا، کسی کو پانی پیش کر دینا، کسی شخص مہمان گھر آیا تو خندہ پیشانی سے ملنا، تو یہ تو آپ کو پتہ ہے روٹین میں بھی لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ جو کنتم خیر امتین ہے، بہترین امت ہے، تو اس کا انداز کوئی تھوڑا سا لوگوں سے مختلف ہونا چاہیے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو اخلاقی قدریں ہمیں عطا فرمائیں، ان میں کچھ چیزوں پر بڑا زور دیا۔ ان میں ایک اہم اور بنیادی چیزوں میں سے، اخلاق کی بنیادی چیزوں میں سے ایک بات اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں یہ عطا فرمائی ہے کہ تم نے اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر سوچنا ہے، خود غرضی کی زندگی نہیں گزارنی۔ میرا گھر، میرے بچے، میری عزت، میں تھوڑی دیر کے بعد پھر میں، اور شام کو پھر دوبارہ میں، میری سنی نہیں گئی، میری مانی نہیں گئی، مجھ سے پوچھا نہیں گیا، میں خدمت گزار، میں فلاں، اس سے نکلیں۔ بس میرا گھر بن جائے، میرے بچے سیٹ ہو جائیں، میں ٹھیک ہو جاؤں، بھائی بھی جائے، بہن بھی جائے، پڑوسی بھی جائے، سب جائیں، میرا معاملہ بالکل مضبوط ہو جائے، مجھے کسی سے کیا لگے۔ یہ چھوٹی سی سوچ ہے، خود غرضی کی، خود غرضی کی سوچ ہے۔ یعنی اپنی ذات کے میرے رسول کریم علیہ السلام نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ۔ فرمایا جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جائے گا نا، اللہ اس کی ضرورتیں پوری فرما دے گا۔ بہت موٹی سی بات ہے کہ تو اپنی سوچ تھوڑی کھلی کرنا یار، وسیع تھوڑا سا ذہن بنا۔ یہ حماقت ہے کہ انسان اس چکر میں الجھ جائے، اپنے آپ کو تھوڑا سا اخلاق کے بلند معیار پر لانے کی کوشش کریں، کسی کے لیے کوئی چیز قربان کریں۔ قرآن مجید کی جو آیت سورہ حشر کی آیت نمبر 9 کا کچھ حصہ میں نے پڑھا ہے، اللہ کریم نے صحابہ کی تعریف کی، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ دوسروں کے لیے قربانی دے دیتے ہیں، احصار کر دیتے ہیں، چیزیں دوسروں کو دے دیتے ہیں، اور لفظ یہ ہے وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں خود اس چیز کی بڑی زیادہ ضرورت بھی کیوں نہ ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ 1 لاکھ ہے تو اس میں سے 10,000 دے دیتے ہیں، بلکہ 1 لاکھ ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے، سویرے کسی کو دینا ہے۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، انہیں حاجت ہے شدید، لیکن جب ان کے بھائی نے آ کے سوال کیا ہے تو انہوں نے اپنی حاجت نہیں دیکھی، اپنے بھائی کی ضرورت دیکھی ہے۔ یہ وہ اخلاق ہے جو قرآن پاک نے بیان فرمایا۔ یہاں ہم لوگ، ایک تاجر تو ہمارے خیر ایک بڑا غلط جملہ بولتے ہیں، میں تو ممبر پہ بیٹھ کے پورا جملہ بھی نہیں بول سکتا، ہمارے نوجوانوں کے اندر وہ جملہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ میں تو گدھے کے لیے، میں تو کام کے لیے گدھے سے بھی دوستی کر لیتا ہوں۔ جو لفظ کہے جاتے ہیں وہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کو سمجھ تو آ رہی ہے نا جی؟ یہ جملہ بولا جاتا ہے، یہ تو بڑے چھوٹے لوگ بات کرتے ہیں نا بھائی،
بڑے چھوٹے لوگوں یہ کیا معیار ہوا کہ کام پڑ جائے تو گدھے سے بھی دوستی؟ میں پھر محتاط بات کر رہا ہوں، حالانکہ لوگ اس سے تھوڑا سا کرتے ہیں نا جی آگے بڑھ کے بات کہ میں کام پڑے تو میں نہیں بھائی، ہم نہیں گدھے سے دوستی کرتے، ہمیں تو جب کام بھی پڑے گا تو ہم پھر بھی کسی بندے سے جرانہ لگائیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کچی باتیں کرنا چھوٹی؟ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک دفعہ لوگوں نے مجبور کر کے نا تو علامہ اقبال کو الیکشن پہ کھڑا کر دیا۔ الیکشن لڑنا کوئی اتنی بری بات نہیں ہے، سیاست کا معنی تدبیر کرنا ہے، اور نبی پاک کا صحیح بخاری میں فرمان ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے۔ اب تو چونکہ لفظ میلا بڑا ہو گیا نا تو لوگ جو ہیں وہ اس سے بچتے ہیں، جملہ اب غلط نہیں تھا، یہ بڑا خوب جملہ تھا۔ تو حضرت علامہ اقبال، میں لوگ کہتے ہیں میں اقبال کا فین ہوں، تو میں اقبال کا فین نہیں ہوں بھائی، میں تو ان کا عقیدت مند ہوں۔ فین تو بدلتے رہتے ہیں نا، تو عقیدتیں ذرا پکی ہوتی ہیں۔ میں اس کا عقیدت مند ہوں، اور لوگوں سے سن کے نہیں، میں اقبال کو پڑھ کے ان کا عقیدت مند ہوں۔ اور بس یہ میرا ذہن ہے کہ اقبال بڑا ہی اپدیشک ہے، یہ تو دل باتوں میں بھی موہ لیتا ہے۔ کیا بات ہے اس شخص کی؟ تو یہ لاہور میں نا لوگوں نے مجبور کیا کہ آپ کہتے ہیں پاکستان بننا ہے تو پھر مسلم لیگ کے الیکشن پہ ٹکٹ پہ آپ الیکشن لڑے۔ اب ہر بات یہ ہمیں وضاحت کرنی پڑتی ہے، یہ والی مسلم لیگ نہیں جو اس وقت مسلم لیگ تھی۔ اب یہاں کوئی جملہ کہہ دے تو پکڑا جاتا ہے نا فٹافٹ۔ تو وہ والی مسلم لیگ جس کا مقابلہ کانگریس کے تھا ہندوؤں کے ساتھ تھا، تو الیکشن لڑے۔ مولانا محمد بخش مسلم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اقبال نے نا لاہور کے ایک حلقے سے کاغذات جمع کرائے، تو کانگریس والوں نے اقبال کے، کوئی بھی برادری چھوٹی نہیں ہوتی، پر ہندو اپنی برادری میں جس کو چوڑا کہتے تھے نا، اس کو اقبال کے مقابلے میں الیکشن پہ کھڑا کر دیا۔ اقبال نے آج کاغذ جمع کرائے تو اگلے دن وہ بندہ جمع کرا کے آئے، تو تیسرے دن علامہ اقبال کاغذ واپس لے آئے۔ کہا یہ کیا بات ہوئی؟ تو کہنے لگے یار دشمن بھی تو کوئی پائے کا ہونا چاہیے نا، اب مطلب کس سے مقابلہ کرو؟ اس بندے کے ساتھ الیکشن لڑوں؟ میرا کوئی معیار تو نہیں نا کہ میں اس کے مقابلے میں الیکشن لڑوں۔ لوگوں نے بڑا مجبور کیا کہ اقبال وہ ہندو پراپوگنڈا کر رہے ہیں، کانگریس شور کر رہی ہے کہ اقبال ڈر گیا۔ کہنے لگے جی میں بالکل ڈر گیا ہوں۔ مطلب بندہ بھی تو کوئی کام کا ہونا چاہیے نا، دشمن بھی تو کوئی چج کا ہونا کہ بندہ اس کا مقابلہ کرے۔ یہ ہمارے کئی سنگی لے آتے کہتے ہیں یہ کلپ سنیں جی فلانا بندہ اعتراض کر رہا ہے فلاں دین کی بات پر، تو میں نے کہا ہر ایک کا ہم جواب دیں گے، ہر ایک کا کوئی بندہ معیاری ہونا، کوئی ٹھوس بات کرے، کوئی دلیل ہو، اس کا جواب دیں گے۔ اس کا جواب دے کے تو اسے اہم کرنے والی بات ہے، یہ تو اہم ہو جائے گا اگر اس کا جواب دیا، تو ہم اسے اہم نہیں کرنا چاہتے۔ معیاری ہونا چاہیے انسان کو۔ اتنی کمزور، وہ محمود غزنوی کے زمانے میں نا ایک چھوٹے سے آدمی نے اٹھ کے، جس کے ایک چھوٹی سی ریاست کا وہ سربراہ تھا، تو اس نے اٹھ کے کہا کہ میں نے محمود غزنوی سے لڑائی کرنی ہے۔ تو محمود کا نا ایک وزیر پیغام لے کے آیا کہ وہ فلانے چھوٹی سی ریاست ہے ہندوؤں کی، وہ کہتا ہے محمود غزنوی سے جنگ کرنی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی آپ حضرت؟ تو وہ آپ تیاری کر لیں۔ تو محمود کہنے لگا میرا دل کرتا ہے کہ تجھے باندھ کے نا اندر تو کوڑے ماروں، اب میں اس پاگل سے جنگ کروں گا؟ محمود کا مقابلہ کرنا ہے تو ہندو کو تگڑا بندہ لے کے آئے، کوئی معیاری آدمی لائے، معیاری، اس کا کوئی معیار ہو، کوئی سٹیٹس ہو۔ یعنی اتنی چھوٹی بات کرنا کہ میں تو دوستی کر لیتا ہوں، گدھے سے بھی مجھے کام پڑ جائے۔ گدھے نے گدھا ہی رہنا ہے، گدھے سے جس کو کام پڑے اب اس کو کیا کہا جائے؟ تو اتنا مطلب کچا، اور یہ بڑے بڑے سیانے تاجروں میں جملہ بولا جاتا ہے، اور بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ کام نکالو اپنا۔ بھائی ہم نہیں اپنا کام نکالیں گے، معیار قائم رکھیں گے، معیار اصل ہے۔ آپ کبھی بھی اونچے معیار کی بات کریں، چھوٹی بات کبھی بھی نہ کریں۔ قربانی جو ہوتی ہے نا، اثار، یہ آدمی کا قد بڑا کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس بندے کا رونے کا پروگرام بن جاتا ہے نا ساری زندگی اور روتا ہی رہتا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہے۔ تو فرمایا جس کا ارادہ بن جائے نا، یا اللہ مجھے دے، میں تیری مخلوق میں بانٹوں گا، تو اللہ اسے اتنا دیتا ہے کہ اسے بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ تھوڑا معیار تو بلند کرے نا سوچ کا تھوڑا معیار۔ ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے، تھوڑی بزرگ کچھ چیزیں سمجھاتے ہیں نا جی، تو کئی دفعہ وہ باتیں سمجھنی پڑتی ہیں۔ ایک درویش کے پاس کچھ دنیا دار آ گئے، دو بندے آ کے کہنے لگے بابا جی یہ جو آپ درویش لوگ، علماء، صوفیاء اعتراض کرتے ہیں کہ دنیا دار بڑے غلط ہیں، تو
کیا ہمارے اندر کیا غلطی ہے؟ آپ ہمیں حکم کریں، ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو آپ ہر وقت تنقید کرتے ہیں کہ دنیا دار ٹھیک نہیں ہوتا، مال کا حریص ٹھیک نہیں ہوتا، لالچی ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ درویش بھی تو دنیا داری کرتے ہیں نا، روٹی کھاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، تو ہم کرتے ہیں تو دنیا دار، اور تم کرو تو۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آپ حضرات کو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ادھر دیکھیں ذرا، زیادہ غور کریں میری بات۔ تنقید کی، دو تاجر دنیا دار آئے، تنقید کری، کہا جناب یہ کیا بات ہوئی کہ آپ بھی روٹی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، آپ بھی کپڑے پہنتے ہیں، ہم بھی پہنتے ہیں، تو ہم کریں تو دنیا دار اور آپ کریں تو دین دار۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے چلو تجربہ نہ کرا دیں تھوڑا سا؟ میں کہا جناب کرا دو۔ یہ کچھ زیادہ سیانے بندوں کو جب تک تجربہ نہ ہو تو انہیں بات سمجھ میں بھی نہیں آتی، گفتگو سے نہیں سمجھتے، تجربات سے سمجھتے ہیں۔ پر میں تجربہ کرا دے کہ حضور کرا دے، تو حضرت صاحب نے نا ان کے ہاتھ باندھ دیے یہاں سے، لکڑی کے ساتھ نہیں، بازو ٹوٹ جائے تو باندھا کرتے ہیں، تو یہ جوڑ باندھ دیا۔ آپ کو پتا ہے کھانا کھانے کے لیے یہ جوڑ نہ ہو تو روٹی کھائی نہیں جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی سہولت کے لیے اسے بڑا ہی خوبصورت پیدا فرمایا ہے۔ تو یہاں نا باندھ دی پھٹیاں ان کو، دونوں دنیا داروں کو، تو فرمایا جی روٹی کھائیں، آپ کا امتحان ہونے لگا ہے۔ میں کہا یہ کون سا مسئلہ ہے؟ یوں کر کے سالن کے ساتھ لگاتے اور یوں اوپر کر کے نا منہ میں پھینکتے روٹی، روٹی تو کھا لی پر کپڑے سارے بھر گئے، منہ بھی بھر گیا۔ حضرت فرمانے لگے جاؤ اندر سے 2 درویشوں کو بھی بلاؤ۔ ان 2 درویشوں کو بھی بلایا جو تربیت لینے آتے تھے، سالک تھے، حضرت ان کی تربیت فرما رہے تھے، ان کو بلایا۔ ان کے ہاتھوں کے ساتھ بھی اسی طرح پھٹیاں باندھ دی۔ آپ میری طرف توجہ رکھیں، ان کے ہاتھوں کے ساتھ بھی نا اسی طرح پھٹیاں باندھ دی اور فرمایا بھئی یہ سالن ہے شوربے والا، روٹی کھا لو۔ انہوں نے کہا حضور کھا لیتے ہیں۔ فرمایا بندے ہاتھوں سے کھانی ہے۔ کہا حضور کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ 2 بندے جب سامنے بٹھائے نا، وہ درویش تھے، انہوں نے کیا کیا کہ ایک دوسرے کے منہ میں لقمے ڈالنے شروع کر دیے۔ انہوں نے نا ایک دوسرے کے منہ میں روٹی کے لقمے ڈالنے شروع کر دیے، اس کا بھی پیٹ بھر گیا اور اس کا بھی پیٹ بھر گیا۔ تو حضرت فرمانے لگے یہ درویش اور دنیا دار کے کھانے کا طریقہ ہے، پیٹ ہمارا بھی بھر گیا ہے پر کپڑے بھی بچ گئے ہیں، پیٹ تمہارا بھی بھرا ہے پر کپڑے بچے، کپڑے بچے، بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زردے، کتیاں دے گل ٹلی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا مردار ہے اور طلب کرنے والا کتا ہے۔ اتنے سخت لفظ بیان کیے۔ روٹی تو کھا لی ہے ان دونوں نے بھی، لیکن تھوڑا سا نا اپنی ذات سے اٹھ کر سوچا ہے، کہا کوئی حرج نہیں، دوسرے کے منہ میں لقمہ ڈالیں گے تو اللہ فضل فرمائے گا۔ ایک دوسرے کے منہ میں ڈالتے رہے تو روٹی بھی کھا لی اور کپڑے بھی، روٹی تم نے بھی کھائی ہے پر تمہارے کپڑے بچے۔ آج بڑی دنیا روٹی کھاتی ہے پر کپڑے بچتے، کبھی کوئی دھبا لگتا ہے، کبھی کوئی دھبا لگتا ہے، کبھی حرام کا، کبھی نجائز کا، کبھی چوری کا، کبھی ڈکیتی کا۔ روٹی کھاؤ پر دھبے تو نہ لگاؤ۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیبند لگے ہوتے پر دھبے نہیں ہوتے۔ بھائی جب آپ دوسرے کے منہ میں لقمہ ڈالنے کا پروگرام بناتے تو پیٹ تو اللہ بھاری دیتا ہے، پر پھر اللہ آپ کے کپڑوں کو بڑی سفیدی عطا کرتا ہے، روشنی ملتی ہے۔ مزاج نہیں رہ گیا دوسرے کے منہ میں لقمہ ڈالنے کا۔ اب تو ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے، بس ایک میرا گھر نہ جلے، تمام شہر جلے، ادھر والے بھی مر جائیں ادھر والے بھی، اور سویرے سارے شہر پہ میرا ہی قبضہ ہو جائے۔ تو پھر تو کیا کرے گا؟ تو نے مرنا نہیں، تو نے بھی تو آخر مرنا ہے نا صاحب۔ یاد رکھیں تھوڑا اظہار، تھوڑی قربانی۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ اماں جی سمجھ نہیں آئی کہ کائنات کے مالک و مختار کے گھر میں بھی مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضور کے صحابہ تو ایک اشارے پر سارا مال لے کے پہنچ جاتے تھے اور مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، کھجور پانی پہ گزارا۔ جناب عائشہ فرمانے لگی یہ مسئلہ نہیں تھا کہ آتا کچھ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ جو آتا تھا نا شام سے پہلے پہلے میرے نبی کریم بانٹ دیا کرتے۔ ہمارے احسار کرنے کی وجہ سے غربت تھی، احسار کی وجہ سے، قربانی دینے کی وجہ سے، دوسروں کا بھلا سوچنے کی وجہ سے، دوسروں کا معیار۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں نا بہت بڑا نام ہے حضرت امیر خسرو کا، سنا آپ نے ماشاءاللہ؟ چلو اللہ کرے، دعا دیتا ہوں اللہ کرے آپ درویشوں کے نام یاد رکھنے شروع کر دیں، آمین تو کہہ دیں۔ آپ کہتے ہیں سنا ہی نہیں، ہاں ہی نہیں کرتے، اللہ جانتا ہے۔ نام سنا ہے نا حضرت امیر خسرو کا؟ اتنا بڑا شخص ہے، اتنا بڑا شخص،
یہ واحد وہ مرید ہے اپنے مرشد کا، حالانکہ خلیفہ نہیں تھے، خلیفہ تو خواجہ نصیر الدین چراغ تھے، لیکن خواجہ نظام الدین فرمایا کرتے تھے میرا دل کرتا ہے کہ مجھے رب اجازت دے تو میں اسے اپنے ساتھ قبر میں بھی دفن کر لوں، قبر بھی اکٹھی ہو، ایسا معیار تھا۔ بس ہوتے ہیں نا کچھ لوگ مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ، وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہوتے ہیں، اب کیا کیا جائے، کچھ لوگوں کی ادائیں ہوتی ہیں، وہ بڑا کچھ نچھاور کرتے ہیں۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا قرب تھا حضرت کا، بڑا قرب تھا، بادشاہ کے وزیر تھے پر ڈیوٹی پوری کرتے تھے۔ تو جب لوگ آ کے کہتے نا کہ کوئی کام ہے حضرت صاحب سے تو آپ ذرا سفارش کر دیں، تو فرماتے میری اتنی اوقات ہے کہ میری اوقات ہی نہیں میں اور ان کے سامنے بات کروں، جاؤ وہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی بیٹھے ہیں ان سے کہو وہ بات کریں، وہ فلاں بزرگ بیٹھے ہیں۔ ساری زندگی اپنی نفی کرتے رہے، کسی جگہ بھی یہ معیار نہیں بنایا کہ میں بھی ہوں، میرا بھی کوئی ذکر ہے۔ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے ایک دفعہ پوچھا کہ حضور میرا مطلب ہے کہ انسان بات کر ہی لیتا ہے نا، نبی کریم بھی تو اللہ سے بات کریں گے نا اپنی امت کے لیے، تو جائز سفارش کو منع تھوڑی ہے، تو بات کر لینی چاہیے، اگر کوئی جائز ہو تو کیوں نہیں کرتے آپ؟ تو حضرت امیر خسرو فرمانے لگے کہ بات کرنا نا یہ خود پسندی ہے، یہ معیار ہے کہ میرا کوئی سٹیٹس ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سٹیٹس بھی دوسروں کا بناؤں، اپنا نہ بناؤں۔ میرا دل کرتا ہے کہ نصیر الدین چراغ دہلوی آگے لگ جائیں، میرا دل کرتا ہے کہ وہ فلانا درویش آگے، میرا دل کرتا ہے۔ جب یہ بات خواجہ نظام الدین صاحب تک پہنچی تو فرمایا اب تمہیں سمجھ آئی ہے، جو دوسروں کا معیار بناتے رہتے ہیں ان کا معیار خود بخود بن جایا کرتا ہے، جو دوسروں کا قد اونچا کرتے رہتے ہیں ان کا قد اللہ خود بخود اونچا کرتا ہے۔ میرے بھائی تھوڑا سا نا اٹھ کے سوچیں، ذات سے اٹھ کے سوچیں، مطلب جس کو اللہ دولت دے دے اس کے بارے میں ہمارا رویہ یہ ہے کہ کوئی بینک لوٹا اس نے نہ کوئی کہیں نہ کوئی ہاتھ اس نے کھڑا کیا ہے۔ میں رات ایک اجتماع میں تھا تو وہاں ایک صاحب کہنے لگے جی کچھ بندے جی سیاست کر کے آگے آ گئے، یہ انہوں نے کام کیا ہے تو وہ آگے آ گئے۔ تو میں نے کہا تجھے اگر اتنا پتا تھا نا کہ یہ کام کر کے بندہ آگے آ جاتا ہے تو باز تو نے بھی نہیں آنا تھا۔ اگر تجھے سارا ہی پتا نا کہ اس طرح وہ آگے گیا ہے تو کرنا تو بھی تھوڑی سی مہربانی۔ ہم کیوں نہیں مان لیتے کہ رب جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے؟ اس بات پہ کیوں نہیں آتے؟ یہ چکر اس کو اللہ نے دولت دے دی تو کیسے دے دی بھائی؟ تجھ سے پوچھ کے دینی تھی۔ بے نیاز ہے، جس کو چاہے جب چاہے اور جتنی چاہے عطا کرے۔ اور اگر کوئی غریب رہ جائے اور کہا جائے کہ بھائی کی مدد کرو تو کہتے ہیں نکما ہے جی، شروع سے ہی کرتے ہی کچھ نہیں، میں نے کوئی ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ تو آپ بڑے کامیاب تھے جو آگے نکل گئے۔ تو تھوڑا سا اپنی ذات سے نکلیں، تھوڑا سا نا اوپر اٹھ کے دیکھیں۔ میرے اصحاب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے جب تمہیں کوئی تکلیف دینا تو اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھو کہ اگر تم وہاں ہوتے تو تم بھی وہی جملہ بولتے، اور جب تم کسی شخص کے ساتھ رویہ اختیار کرو تو جہاں بیٹھے ہو وہاں بیٹھ کے نہ سوچو، جہاں سامنے والا بیٹھا ہے وہاں اپنے آپ کو بٹھا کے۔ مجھے بات یاد آ گئی، خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نا پانی پینے جایا کرتے تھے، جمنا کا پانی بڑا میٹھا اور ٹھنڈا تھا تو دریائے جمنا سے دور دور سے لوگ پانی لینے آتے تھے۔ تھوڑی سی آبادی ہوتی ہے نا جب کسی شہر میں تو اپنے محلے کے شہر کے لوگوں کو انسان پہچانتا ہے، بڑی آبادیاں ہو جائیں تو پھر چلو مشکلات ہوتی ہیں، تھوڑی تھوڑی اس وقت آبادی رہتی تھی۔ فرماتے کہ میں جمنا کے کنارے جب پانی لینے گیا تو میرے محلے کی ایک عورت وہ جمنا کراس کر کے نا پل کے اوپر سے تو دوسری جانب ایک کنواں تھا تو وہاں سے پانی بھر کے لا رہی تھی۔ تو رستے میں اس نے سلام کی تو میں نے کہا بیٹے کہاں سے آ رہی ہو؟ کہنے لگی وہ کنویں سے پانی لا رہی ہوں۔ تو میں نے کہا بیٹے زمانہ جمنا کا پانی پیتا ہے اور تم کنویں کا۔ تو بڑی وفادار تھی اپنے خاوند کی، کہنے لگی حضور چھوٹا سا راز ہے، کسی کو آج تک بتایا تو نہیں، پر آپ تو ہمارے مرشد ہیں نا، آپ تو شیخ ہیں، آپ سے تو دعا لینی ہے، آپ کو بتا دیتی ہوں حضور یہ جمنا کا پانی نا کھانا زیادہ ہضم کرتا ہے، زیادہ ہضم کرتا ہے، تو کنویں کا پانی نا تھوڑا سا کھارا ہے، روٹی کم ہضم کرتا ہے۔ میرے خاوند کی نا آمدن ذرا تھوڑی ہے تو میں بجائے شکوہ کرنے کے بچوں کو کنویں کا پانی پلاتی ہوں تاکہ روٹی تھوڑی کھائیں اور ہمارا گزارا ہوتا رہے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے پتر میں کوئی مالدار صوفی نہیں، غریب ہوں، پر وعدہ ہے جب تک زندہ رہوں گا نا تیرے گھر میں ماہانہ خرچہ میں بھیجا کروں گا۔ عرض کی حضور کیوں؟
فرمانے لگے تو گھر کی چار دیواری پر بیٹھ کر، گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر دکان پر اور کام پر مزدوری کرنے والے اپنے شوہر کے بارے میں اتنی اچھی سوچ رکھتی ہے؟ یعنی وہ مزدوری کرنے گیا جو تیرا خیال ہے میں بوجھ نہ ڈالوں، جو دیتا ہے اس میں گزارا کروں. فرمایا اگر تو اپنی ذات سے اٹھ کے سوچ سکتی ہے تو پھر تیرا سلوٹ بنتا ہے، اور تجھے سلوٹ یہ ملے گا کہ نظام الدین ہر مہینے تیری روٹی کا بندوبست کیا کرے. یہ سلوٹ ہے میری طرف سے. معیار بنائے تھوڑا اٹھ کے. نہ خامد سوچتا ہے بیوی کے لیے، وہ کہتا ہے آپ تو سارا دن گھر میں فارغ بیٹھی ہیں جی. او بھائی تو بھی ذرا فارغ بیٹھ نا، مہربانی کر. 3-4 دفعہ تو بھی لے جا بچے کو واش روم، اس کا پیمپر شیمپر تبدیل کرنا تو بھی 3-4 دفعہ گھر میں. تو بھی ذرا کھڑا ہو اس کے آگے باورچی خانے کی آگ کے تو بنانا نا روٹیاں، اور تجھے چلے پتا. اور 4 ہوں بچے تو فرمائش ہو سب کی الگ الگ. ایک نے کھانا ہے انڈا، اور دوسرے نے کھانا تو ہے انڈا پر آملیٹ والا کھانا ہے، اور تیسرا کوئی اور ضد کر رہا ہے، چوتھا کوئی. کبھی بچوں کی اماں گھر میں کہتی ہے نا کہ یہ جو بڑے والا ہے نا یہ مجھے بڑا تنگ کر رہا ہے، آج وہی کھائے گا جو میں نے پکایا ہے. تو میں چپ کر کے کھاتا رہتا ہوں. آپ بولتے کیوں نہیں؟ میں کہ ماں پترا دا کیس ہے، جتنا پتر ہی ہے. تو دینا بنا کے ہن نہ دے گی تو چٹ کو نہ دے گی، تو شور کر لے جتنا کرنا ہے، شور کر لے. تو نے کہنا ہے میں نے نہیں دینا، ہم تنگ کر دینے، یہ کر دینے. لیکن یہ بالآخر بات مجھے پتہ ہے نا یہ ہونا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ میرے ساتھ اگر ایسا کریں گے تو میں تو کھانا کھاؤ پاوے مسئلہ. تو تھوڑا سا نا اپنے آپ کو دوسرے والے کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں. اسی طرح سے خاتون کہتی ہے کہ جی آپ تو بس چلے جاتے ہیں، آپ کو پتا یہ کتنی ٹینشن ہے. تو بھائی عورتوں کو اپنی ذات سے اٹھ کر سوچنا چاہیے کہ جو باہر کے مسائل ہیں نا. ایک دکاندار کے پاس ایک دن مجھے 30 منٹ بیٹھنا پڑ گیا، کسی کا انتظار تھا، کسی جگہ تھا. تو 30 منٹ میں نا 3-4 لوگ صرف آئے، 3-4 لوگ. تو میں نے اٹھتے وقت دکاندار کو تھپکی دی. میں نے کہا میاں تیرا ہی حوصلہ ہے، ہر بندہ الگ بات کرتا ہے، الگ داستان سناتا ہے. وہ فلانا اتنے کی دے رہا تھا، فلاں یہ کر رہا تھا. تو میں نے کہا میاں یہ تیرا ہی کام ہے، اور جس کا کام اسی کو. تو تھوڑا سا نا اپنی ذات سے تھوڑا اٹھ کے تھوڑا سا نا معیار. ایک سنگی مجھے ایک دن کہنے لگا ماشاءاللہ بڑے سفر کرتے ہیں، بڑی بات ہے، کبھی کبھی ہمیں بھی ساتھ لے جائیں. تو پورے 2 دن نہیں 1.5 دن رہا ہمارے ساتھ، پورے 2 دن نہیں 1.5 دن کے بعد میں نے کہا جانا نہیں. کہتے تہاڈا ہی کام ہے، تو آپ جائیں، آپ کا کام جانے. تو بھائی یہ کوئی آسان کام ہے؟